السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریپ کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ انشاءاللہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ قرآن و تجوید کے سبق میں آج ہم اقرا قاعدہ نمبر 3 اور اس کے صفحہ نمبر 26 کو پڑھنے کی مشق کریں گے۔ اس سبق میں بھی ہم نے سب سے پہلے حروف مدہ کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ سارے اس صفحے میں بھی مشق جو ہے وہ حروف مدہ کی ہے۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3۔ کون کون سے ہیں؟ الف، اس کے بعد واو اور اس کے بعد یا۔ یہ کب مدہ ہوتے ہیں؟ جیسے یہ ہم انگلش میں ووولز ہوتے ہیں، عربی میں یہ تینوں حروف انہی کا کام کرتے ہیں۔ آوازوں کو لمبا کرنے کے لیے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں۔ الف سے پہلے فتحہ یعنی کہ زبر ہو، واو ساکن سے پہلے ہمیشہ پیش یعنی دمہ ہو، اور یا ساکن سے پہلے کسرہ ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے اب اس کی مثال ہم عربی میں جو ہے وہ ایسے لکھیں گے، با ہے اس کے بعد الف۔ الف کے اپنے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، اگر اس کے اوپر حرکت ہوگی تو پھر وہ الف نہیں ہوگا، وہ حمزہ کہلائے گا۔ تو ہم ان دونوں کو ملائیں گے اور پھر اس کی فتحہ کو پڑھیں گے، با الف فتحہ با۔ ایک الف کے برابر ہم لمبا کرتے ہیں، تو اس کی مقدار کو لمبا کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ایک اپنی یہ مٹھی کو بند کریں اور آہستہ آہستہ جب انگلی کو کھولیں گے تو وہ ایک الف کے برابر مکمل ہو جائے گا۔ با واو دمہ، پہلے ہم حروف کو پڑھیں گے، اس کے بعد ہم ان کی حرکات کو پڑھیں گے۔ با واو دمہ بو۔ اسی طرح یہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ ہونی چاہیے یعنی زیر ہونی چاہیے، تو ہم اس کو لمبا کریں گے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر واو ساکن یا ساکن سے پہلے کوئی اور حرکت آتی ہے، یعنی واو ساکن سے پہلے فتحہ آ جاتی ہے یا ساکن سے پہلے فتحہ آ جاتی ہے، تو پھر ہم وہاں پر ان حروف کو لمبا نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، با یا کسرہ کیا بنے گا؟ شاباش، بی با بو بی۔ تو انہی کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آج کے سبق کی مشق کرنی ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اب پڑھیں آپ کہ پہلے ہم ان حروف کو الگ الگ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم ان کو ساتھ ملائیں گے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ یا۔ یا فتحہ کیا بنا؟ یا۔ ہم اس کو لمبا بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ جب خالی حرکات ہوتی ہیں تو حروف کو لمبا نہیں کرتے۔ یا فتحہ یا۔ تا فتحہ تا، کیا بن گیا؟ یا تا۔ اب آپ نے اس کو یا تا یا تا دونوں ایسے نہیں پڑھنا، دونوں کو ایک برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ یا تا لام الف فتحہ، یہ دیکھیں لام کے ساتھ الف مدہ ہے تو ہم اس کو لام کو کھینچیں گے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ لا الف فتحہ لا۔ اب کیا بنا؟ یا تا لا، یا تا لا۔ واو فتحہ وا، کیا بن گیا؟ یا تا لا وا، یا تا لا وا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ کون سا حروف مدہ ہے؟ اس میں میم کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ میم کے ساتھ کیا ہے؟ واو مدہ، یعنی واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش یعنی دمہ ہے۔ تو کیا کریں گے؟ ہم میم کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ میم پیش اگر خالی ہو تو ہم کیا پڑھیں گے؟ مو، لیکن اس کے ساتھ واو ساکن ہے تو ہم کیا کریں گے؟ میم واو دمہ مو، یتا لا و مو، نون فتحہ نا، کیا بنا؟
यतलावमून, यतलावमून। ठीक है, तो इस पर हम जब वक्फ करेंगे, वक्फ का मतलब है कि आखिरी हर्फ पर जाकर रुक जाना, तो हम नून को साकिन कर देंगे, यतलावमून, आगे वक्फ यतलावमून। अब हम अगला हर्फ देखते हैं। गैन अलिफ मकसूरा, गा, ये खड़ा ज़बर है, इसको हम क्या क्या पढ़ते हैं, अलिफ मकसूरा। जो खड़ा ज़बर है इसको हम अरबी में जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं खड़ा ज़बर, अलिफ मकसूरा। गैन अलिफ मकसूरा, गा, फा कसरा, फी, क्या बन गया, ग़ाफ़ी। लाम वाव दम्मा लू, ग़ाफ़ी लू, नून फ़तहा ना, क्या बना, ग़ाफ़ी लू ना। अब हमने इस पूरे लफ्ज़ के अंदर दो हरूफ को खींच के पढ़ा है, लंबा किया है। आप सोचेंगे हमने किन दो हरूफ को लंबा किया है, शाबाश, हमने गैन को लंबा किया है और फा को नहीं, लाम को, शाबाश, और हमने लाम को लंबा किया है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ग़ाफ़िलून, गैन के ऊपर अलिफ मकसूरा की वजह से उसको लंबा किया है और लाम को वाव मद की वजह से लंबा किया है। ठीक है, तो इसको जब हम साकिन करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, ग़ाफ़िलून, आगे वक्फ, ग़ाफ़िलून। ठीक है, इसी तरह अगला लफ्ज़ देखें, अब इसमें खुद आप देखें कि किन किन हरूफ को हमें लंबा करना चाहिए, किन हरूफ को खींच के पढ़ना है हमें। शाबाश, सबसे पहले है हा। हा के ऊपर कौन सी हरकत है, अलिफ मकसूरा। ठीक है, जिसको हम उर्दू में खड़ा ज़बर कहते हैं या खड़ी ज़बर कहते हैं। हा अलिफ मकसूरा, हा। ठीक है, इसको भी बिल्कुल हरूफ मद्दा की तरह हमने लंबा करना है, अलिफ मद्दा की तरह। हा, फा कसरा, फी। फा को हम लंबा नहीं कर रहे क्योंकि इसके साथ कोई हरूफ मद्दा या अलिफ मकसूरा वगैरह नहीं है। हा, फी। ज़ा को हम या के साथ मिला के पढ़ रहे हैं क्योंकि या साकिन है और हमने क्या पढ़ा था कि या जब भी साकिन हो और उससे पहले कसरा हो तो फिर वो या मद्दा होती है, उसको हम लंबा करते हैं। ज़ा, या, कसरा, क्या बना, ज़ी। इसको जी नहीं पढ़ना, आपने जी नहीं पढ़ना, ज़ा है नरमी से और मोटा पढ़ेंगे। ज़ी, हा, फी, ज़ी, नून फ़तहा ना, हा, फी, ज़ी ना, हा, फी, ज़ी ना। अब देखिए फा और नून को हम लंबा नहीं कर रहे, सिर्फ हा और वा को हम लंबा करके पढ़ रहे हैं। तो इस पर वक्फ कैसे करेंगे, आखिरी हरकत को हम साकिन कर देंगे। शाबाश, क्या बनेगा ये, हाफिज़ीन, आगे वक्फ, हाफिज़ीन। शाबाश। अब हम अगला लफ्ज़ देखते हैं।
فا یا کسرہ فی، با دم بو، فی بو. فا کو ہم یا کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ رہے ہیں. فی با دم بو، فی بو، قا دم تو، فی بو تو، نون کسرہ نی، فی بطونی، ہا یا کسرہ، ہا کے ساتھ چھوٹی سی ایک یا لکھی نظر آ رہی ہے آپ کو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے یا مد کی طرح. ہا یا کسرہ ہی، فی بطونی ہی. ٹھیک ہے، فی بطونی ہی. کیسے؟ فی بطونی ہی. جب ہم گول ہا پر وقف کرتے ہیں تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں. فی بطونی. آگے دیکھیں، آخر میں جب حروف مدہ آتا ہے تو اس کو وقف کی صورت میں چینج نہیں کرتے. فتو ہاجیرو، فا فتحہ فا، تا دمہ تو، کیا بنا؟ فاتو. ہا الف فتحہ ہا، کیا بن گیا؟ فاتو ہا. جیم کسرہ جی، کیا بنا؟ فاتو حاجی. را دمہ رو. آپ اس میں دیکھیں ہم نے کس کو کھینچ کے پڑھا ہے؟ ہا کو اور را کو. فاتو حاجیرو. ٹھیک ہے، تو ہم نے ہا کو لمبا کیا ہے اور را کو. اور اس کو وقف کی صورت میں، یعنی اس پر جب ہم رکیں گے، اسٹاپ کریں گے، تو ہم نے اس کو لمبا ہی کر کے پڑھنا ہے. آخر میں اگر حروف مدہ آ جائے تو وقف کی صورت میں اس کو چینج نہیں کرتے. اب یہ دیکھیں، یہاں پہ الف آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر گول دائرہ لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس الف کو ہم نے نہیں پڑھنا. یہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا، یہ ساکن ہے. فتو حاجیرو. آگے وقف فتو حاجیرو. یا متعالی. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، یا کے ساتھ کون سا حروف مدہ لگا ہے؟ الف. شاباش. تو کیا پڑھیں گے ہم؟ یا الف فتحہ یا، میم دمہ مو، تا فتحہ تا، کیا بنا؟ یا موتا. عین الف فتحہ آ، لام یا کسرہ لی، موتا علی. یا موتا علی. آپ دیکھیں کہ اس پورے لفظ کے اندر ہم نے کن دو حروف کو کھینچا نہیں ہے، لمبا نہیں کیا. شاباش. ہم نے یا کو لمبا کیا ہے اور عین اور لام کو، میم اور تا کو ہم نے چھوٹا پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ ہم اس کو پھر دوہرا لیتے ہیں. یتلاومون. آگے وقف یتلاومون. غافلون. آگے وقف غافلون. حافظین. آگے وقف حافظین. فی
آگے وقف فی بطونہ فتہاجروا آگے وقف فتہاجروا یا متعالی آگے وقف یا متعالی۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آپ نے اس صفحے کو بار بار دہرانا ہے اور اس کو بالکل تجوید کے ساتھ حروف مدہ کا دھیان رکھتے ہوئے پڑھنے کی مشق کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔